بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے دوسرے مائک سے۔ السلام علیکم، میرا نام شجاع الحسن ہے، میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے ایک سرکاری کالج میں کام کرتا ہوں۔ جناب، آپ سے ملا ہوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ناکافی ہے، لیکن پھر بھی میں 2 سوال کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے نیم بتایا اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیں، مہربانی ہوگی۔ پہلا جو ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے لیے ابھی ایک صاحب مستورات سے کوشچن آیا تھا، اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوا۔ آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیررزم بنا کے، اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ، یا افغانستان پہ جو آپ کے انفورس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری طالبان نے، وہ یا اسامہ بن لادن، ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اور مہربانی کر کے دوسرا کوشچن بھی سن لیجئے۔ ایک سوال بھائی صاحب، ایک سوال جو رولز ہے اس کے اوپر کیے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں نے جواب دیا ہی نہیں۔ بھائی صاحب، وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں، آپ نے سوال ہی نہیں سنا، ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر۔ اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں۔ اس سوال میں یہ تھا کہ جو WTC کا وہ جہاد ہے کیا نہیں۔ میں نے کہا ہے، لیکن جہاد فی سبیل شیطان۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں، جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کیا نہیں، جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کیا نہیں۔ 3 سوال، ایک سوال کے 3 حصے۔ میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا، کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہا ہے کہ نہیں۔ میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں، آپ ملے ہوں گے، میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن، کوئی چیز معلوم پڑتی ہے، خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے، تو اس کی تحقیق کرو۔ مجھے پتا نہیں، جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا، اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرایا، تو نہ میں اسامہ بن لادن سے ملا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، اگر ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں ہے تو نہیں جائے گا۔ مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کیا نہیں۔ میں کشمیر میں لاسٹ ایئر 2003 میں تقریباً 1 سال پہلے گیا تھا۔ آپ دیکھتے کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں، اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ، اگر خلاف ہے تو خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے تو صحیح جہاد کر رہے، کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے، وہ بالکل غلط ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں، تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کیا نہیں، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پالیٹکس کے اندر ایک ماہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے۔ میں پالیٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں، میں دائی ہوں، تو کس طریقے سے جواب دینا غیر مسلم کو بولوں گا، لیکن پالیٹکس میں کشمیری لوگ کیا کر رہے ہیں، افغانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں۔ اگر کہوں گا تو قرآن کے خلاف جائیں گا۔ آپ اس سے پوچھو جو ماہر ہے، میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، میں دعوتی میدان کا ماہر ہوں۔ آپ بھگوت گیتا کے بارے میں پوچھئے، رامائن کے بارے میں پوچھئے، ہندوازم کے بارے میں پوچھئے، عیسائیت کے بارے میں پوچھئے، یہ افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے، طالبان کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر
کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا کہ طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے. ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ. کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے. بیوی گائنوکولوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے. انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے یہ بالکل غلط ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا, وہ میاں بیوی نے کہا, کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے, ہمارے لیے جو عجم ہے ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے, پھیٹا باندھتے, اپنا غترہ باندھتے. لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ اماراتی UAE کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ کویٹی کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ پہچان سکتے. ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ BBC اور CNN میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے, وہ طالبان ہے ہی نہیں, وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے. لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے, وہ کپڑے برابر نہیں تھے. میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی. یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے. جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ, بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے, دکھ ہو رہا تھا ان کو. جارج بش اگر آپ کے رشتہ دار تو معافی چاہتا ہوں میں. تو یوان ریڈلی جو تھی, یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے, برٹش رپورٹر, سفید ہے, وائٹ یوروپین. اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں. وہ سارے تحقیق کرتے اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے, حجاب میں رہتی ہے. ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو طالبان اسے پکڑتے ہیں, 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں. اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے, تو آدمی کو لے کے آتے, پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے. تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے, سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوئی ہوتی. 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت, ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے, اگر لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے, اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے, دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے. جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے. تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا, تو وہ یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد, اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے, تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا.
اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ تو اس کا نظریہ اگر لیں گے, جو غیر مسلم تھی یوان ڈڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. They can make day into night, black into white. Day into night, black into white. ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے, کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا, کیا نام ہے, اسامہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ, یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے, افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے, یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے, اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جارج بش نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. آپ کو دکھ ہوائے گا. جب میں لندن میں گیا تھا, وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا, تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم, میرا نام یسرا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی نہیں, دونوں الگ معنی ہیں. ٹیررزم مطلب جو دہشت گرد ہے, جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. ایکسٹریمسٹ مینس شدت پسند. ٹیررسٹ میں ٹیررزم کرتا ہے, جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے, اچھے انسان معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرنا غلط ہے. ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند. تو لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے, اور بہت سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں میں شدت پسند نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں, لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں. مثال کے طور پر ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں, حق کے میدان میں شدت پسند ہوں, جہاں تک کہ انسانیت سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اس میں شدت پسند ہوں. تو شدت پسند صحیح چیزوں میں اچھی بات ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بہت شدت سے ایماندار ہے اس لیے آپ غلط انسان ہے, کوئی بول ہی نہیں سکتا. ہاں غلط چیزوں میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, لا تغلو فی دینکم, ڈو ناٹ کمٹ ایکسیسز ان یور ریلیجن. آپ دائرے کے باہر مت کام کرو. ایکسیسز, لا تغلو فی دینکم, دین کے دائرے کے باہر مت جاؤ, لیکن دائرے میں ہو کے ایک طرفہ شدت جو حق کی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے. تو شدت پسند ہونا ایک الگ بات ہے, ٹیررزم الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دونوں ہے یا صرف ایک ہی ہے یا دونوں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ